میرا نام عاطف ہے۔ میں لاہور سے بہاولپور جا رہا تھا کیونکہ میرے بڑے ماموں کی طبیعت کافی خراب تھی اور گھر والوں نے مجھے فوراً روانہ کر دیا۔ چونکہ دن بھر کام میں مصروف رہا تو رات کے 11 بجے روانگی ہوئی۔ موٹر وے سنسان تھی، خاص طور پر ملتان کے قریب آ کر تو یوں لگتا تھا جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ اندھیرا، سردی اور گاڑی کے اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں ایف ایم پر کوئی پرانا گانا سن رہا تھا، بس یوں ہی دل بہلانے کے لیے۔ رات کے تقریباً 2 بجے اچانک گاڑی نے جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ میں نے فوری طور پر گاڑی کی لائٹس آن رکھنے کی کوشش کی، لیکن بیٹری بھی جواب دے چکی تھی۔ میں نے جب باہر جھانکا تو دور دور تک کوئی انسان یا گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اصل خوف تو تب شروع ہوا جب میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ جس جگہ گاڑی رکی ہے وہ کوئی عام مقام نہیں، بلکہ وہ ایک پرانا قبرستان تھا۔ میں نے پہلے تو خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی آبادی قریب ہی ہو، لیکن جیسے جیسے میری آنکھیں اندھیرے میں ایڈجسٹ ہوئی تو مجھے کچھ عجیب سی چیزیں دکھائی دینے لگی۔ قبریں تو نظر آ رہی تھی، مگر کچھ سائے بھی حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہوگا، شاید درختوں کے سائے ہو، لیکن پھر اچانک قبر پر بیٹھی ہوئی سفید چادر میں لپٹی ہوئی شبیہہ نے میری طرف دیکھا۔ یقین مانے وہ منظر دیکھ کر میری سانسیں جیسے رک گئی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، نہ عورت لگتی تھی نہ مرد۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کئی سالوں سے وہیں ہو۔ میں ڈر کے مارے فوراً گاڑی کی طرف دوڑا۔ گاڑی کے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا، لیکن یاد آیا کہ گاڑی کا انجن تو بند ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تبھی میں نے اپنا فون نکالا، لیکن سگنل بالکل غائب تھے۔ اسی لمحے میں نے باہر دیکھا تو وہ چادر میں لپٹی ہستی اب قبر پر نہیں تھی، بلکہ گاڑی کے بالکل پیچھے آ چکی تھی۔ میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا اور میری سانسیں جیسے رک گئی ہو۔ گاڑی کے پچھلے شیشے میں کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایک دھندلی سی پرچھائی بالکل گاڑی کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے آنکھیں چند لمحے بند کی اور خود کو سمجھایا کہ عاطف یہ سب تیرا وہم ہے، اندھیرے میں دماغ میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ مگر جیسے ہی آنکھیں میں نے دوبارہ کھولی تو وہ پرچھائی اب دائیں جانب آ چکی تھی اور اب گاڑی کی کھڑکی کے شیشے پر اس کا سایہ بالکل صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سمجھتا تبھی کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یہ کوئی زوردار دستک نہیں تھی، بلکہ بالکل ویسے جیسے کوئی بہت آہستہ بڑے اطمینان سے جان بوجھ کر خوف دلانے کے لیے دستک دے رہا ہو۔ میں مکمل خاموش ہو کر بیٹھ گیا، بالکل کوئی حرکت کیے بغیر، سانس اندر لی، لیکن اس بار وہ دستک پھر سے ہوئی۔ تبھی اچانک میری نظر گاڑی کے اندر ریئر ویو مرر پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ وہی چہرہ، وہی سایہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نہ آنکھیں تھی نہ ناک، بس ایک سرخ روشنی کی مانند گھورتا ہوا دھندلا چہرہ۔ میں نے زندگی میں کبھی اس طرح کا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا اور میں چیخنے ہی والا تھا کہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے جیسے کسی نے ہلکی سی انگلی گھمائی ہو، میرے پاؤں کو چھوا ہو، بالکل ٹھنڈی انگلی۔ بس وہی لمحہ تھا کہ میں نے دروازہ کھولا اور دوڑ لگا دی۔ اندھیرے میں قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزر کر میں بس بھاگتا رہا، نہ پیچھے دیکھا نہ سوچا کہ کہاں جا رہا ہو۔ اور تھوڑی دور جا کر جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری گاڑی وہی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے گرد 4-5 شبیہے جمع ہو چکے تھے۔ تبھی میں ذہن میں خود سے بولنے لگا کہ کیا یہ جنات تھے؟ کیا میں کسی ایسے مقام پر آ گیا تھا جہاں عام انسان کو نہیں آنا تھا؟ یا پھر کیا یہ جگہ واقعی اس لعنتی قبرستان کا حصہ تھی جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں رات کو رکنے والا کوئی انسان زندہ نہیں بچتا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں چل ہی رہے تھے کہ تبھی اچانک میں نے سامنے ایک ٹرک آتا دیکھا۔ میں چیختا ہوا سڑک پر بھاگا اور ٹرک کو ہاتھ دیا۔ ڈرائیور نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس نے فوراً بریک لگا کر روکا اور اگلا دروازہ کھول دیا اور دروازے سے باہر جھانک کر مجھے کہنے لگا، کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہاں رات کے اس وقت اس طرف آنا منع ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ میں نے ہامتے ہوئے بس اتنا کہا، میری گاڑی خراب ہو گئی قبرستان کے پاس اور کچھ ہے وہاں۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تم وہاں سے بچ نکلے آئے۔ میں چونک گیا اور اسے بولا، کیوں؟ کیا ہے وہاں؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، یہ پہلی بار نہیں کہ کسی نے وہاں یہ سب دیکھا ہو، اور ہر بار کہانی پوری نہیں ہوتی، اکثر لوگ وہی رہ جاتے ہیں۔ ٹرک میں بیٹھ کر میں مسلسل ڈرائیور کو گھورتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے اسے سب کچھ معلوم ہو، اور کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر میں نے خود سے سوال کیا کہ یہ سب کیا تھا، وہ چیزیں کون تھی، اور میں اب محفوظ ہوں یا نہیں؟ پھر ڈرائیور نے میرے ساتھ باتیں شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام شفیق ہے اور میں 15 سال سے اسی روٹ پر رات کو سامان لے کر گزرتا ہوں۔
جب میں نے اسے سارا واقعہ تفصیل سے سنایا تو وہ ہلکے سے مسکرایا اور بولا، تم شاید نہیں جانتے مگر تم جہاں روکے تھے نا، وہ صرف قبرستان نہیں، لعنت زدہ زمین ہے۔ وہاں کئی سال پہلے لوگ دفنائے گئے تھے جنہیں کسی نے قبول نہیں کیا تھا، نہ مسجد نے نہ قبرستان نے۔ وہ لوگ مرتے وقت بھی چیختے رہے اور شاید آج بھی چیختے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے حلق میں جیسے کانٹے اٹک گئے، کیونکہ اس کی باتوں میں یقین تھا، ڈرامہ نہیں۔ اور وہ پھر سے بولا، ایک بار رات کو ایک مولوی صاحب بھی وہی رک گئے تھے کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن اگلی صبح لوگوں نے ان کی گاڑی تو وہی دیکھی مگر وہ مولوی صاحب خود کبھی نہیں ملے۔ تبھی میں نے اس کی بات کاٹ دی اور اس سے پوچھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں کیسے بچ گیا؟ شفیق نے گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ تم بچ گئے ہو یا نہیں۔ میں نے حیران ہو کر بولا، کیا مطلب؟ اس نے میری طرف ایک سنجیدہ نظر ڈالی اور بولا، کچھ چیزیں جسم سے نہیں بلکہ روح سے جڑ جاتی ہے۔ تم وہاں سے تو نکل آئے ہو مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ تمہارے ساتھ آ گیا ہو۔ یہ سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے جو ابھی بھی کپکپا رہے تھے، لیکن میرے دل کی دھڑکن اب پہلے سے زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ تبھی پیچھے سے ایک آواز آئی، گاڑی کے اندر سے، بالکل میرے پیچھے سے ایک عورت کی سرگوشی، مجھے واپس لے چلو۔ میں نے چونک کر شفیق کی طرف دیکھا اور اسے بولا، کیا آپ نے کچھ کہا؟ شفیق نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور بولا، میں نے تو کچھ نہیں کہا بھائی، میں تو چپ بیٹھا ہوں۔ تبھی میرے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہوا۔ میں نے آہستہ سے پیچھے جھانکا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر گاڑی کے دروازے کے ہینڈل پر نمی سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے بھیگے ہاتھوں سے دروازہ پکڑا ہو۔ میں نے کپڑے سے ہینڈل صاف کیا اور تب ایک جھٹکے سے کچھ یاد آیا کہ جب میں قبرستان سے بھاگا تھا تو پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا تھا، ایک پل کے لیے، مگر میں نے وہ جھٹک دیا تھا۔ تو اب کیا ممکن ہے کہ وہ چیز میرے ساتھ لپٹ گئی ہے؟ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ شفیق نے ایک چھوٹے سے چائے ہوٹل کے پاس گاڑی روکی اور بولا، تھوڑا دم لیتے ہیں اور چائے بھی پی لیں گے۔ میں بے چینی سے باہر نکلا اور بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ تھاما۔ تبھی ہوٹل کے مالک نے مجھے دیکھا اور چونک کر بولا، آپ وہی ہیں نا جو قبرستان کے سامنے والی سڑک سے آ رہے ہیں؟ میں نے حیران ہو کر کہا، جی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ وہ بولا، یہاں جو بھی اس طرف سے آتا ہے نا، اس کے چہرے پر وہی نشان ہوتے ہیں جو آپ کے چہرے پر ہیں۔ میں نے جلدی سے اس سے آئینہ مانگا اور آئینے میں دیکھا تو میرے گال پر ناخنوں کے 3 لمبے نشان تھے، جیسے کسی نے مجھے نوچا ہو، اور یہ نشان بالکل تازہ تھے۔ تبھی وہ آئینہ میرے ہاتھ سے گر گیا، میرے چہرے پر 3 گہرے ناخنوں کے نشان، اور مجھے یاد بھی نہ تھا کہ یہ کیسے لگے ہیں۔ میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ شفیق نے پاس آ کر مجھے تھپکی دی اور بولا، چلو بھائی، اب زیادہ وقت یہاں نہیں لگاؤ، جو چیز تمہارے ساتھ ہے وہ کسی جگہ رکتی نہیں، وہ تمہیں ہر حال میں مکمل کرے گی۔ میں حیران، ڈرا ہوا اور جیسے نیم پاگل سا ہو چکا تھا۔ ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک جگہ شفیق نے گاڑی روکی، جو ایک سنسان سا چھوٹا سا گاؤں تھا، جہاں ایک پرانا سا مزار بھی تھا، اور شفیق بولا، یہاں ایک بزرگ ہے جو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کر لیں۔ میں تقریباً گھسیٹتے ہوئے مزار کے اندر گیا۔ وہاں ایک بوڑھا شخص تسبیح گھما رہا تھا، جیسے اسے دنیا کی پرواہ نہ ہو۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے سر اٹھایا اور فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی، پھر آہستہ سے بولا، تمہاری سانس ابھی بھی باقی ہے، مگر تمہاری روح کا کچھ حصہ تمہارے پاس نہیں رہا، کسی اور کے قبضے میں ہے۔ میں کام گیا اور بابا سے بولا کہ کیا میں مر جاؤں گا؟ وہ خاموش رہا اور پھر بولا، مرنا تو سب کو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم کہاں مرو گے اور کس کے ساتھ مرو گے؟ پھر وہ جھک کر ایک چھوٹا سا تعویذ نکال کر میرے گلے میں پہناتے ہوئے بولا، اسے پہن لو اور جس جگہ سے تم آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، لیکن اکیلے جانا ہوگا، ہمت کر کے۔ شفیق نے یہ بات سن کر فوراً انکار کیا، بولا، نہیں بابا، یہ پاگل پن ہے۔ لیکن اس بزرگ نے بس اتنا کہا، یا تو واپس جا کر سامنا کرو یا ساری زندگی اس کے ساتھ جیتے رہو۔ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اگلی رات میں تنہا اسی قبرستان کی سڑک پر واپس آیا۔ میری گاڑی وہی کھڑی تھی، لیکن اب اس کے چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔ میں نے قدم بقدم اس درخت کی طرف بڑھنا شروع کیا جہاں پہلی بار میں نے کچھ دیکھا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میری سانس گھٹتی جا رہی تھی۔ تبھی میرے پیچھے ایک آواز آئی، بالکل میرے کان کے قریب سے، تو واپس آ گیا ہے۔ میں فوراً پلٹا اور وہی سرخ آنکھوں والی پرچھائی میرے سامنے تھی۔ اب اس کا چہرہ واضح تھا، جو ایک عورت کا چہرہ تھا،
جس کا چہرہ آدھا جلا ہوا، آدھا سیاہ، آدھا گوشت سے بالکل خالی، اور وہ بولی، تم نے میری بات نہیں سنی تھی نا؟ میں نے کہا تھا کہ واپس لے چلو، اب تم نے خود واپس آ کر میرے لیے آسانی کر دی ہے۔ تبھی میں نے کانپتے ہوئے اس تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا اور وہ الفاظ دہرائے جو بزرگ بابا نے مجھے بتائے تھے کہ جس کا حق نہیں ہے مجھ پر، وہ قبضہ مجھ پر نہیں رکھ سکتا، چلے جاؤ۔ اور تبھی اچانک فضا میں طوفان اٹھا، درخت جھکنے لگے، اس کی چیخیں گونجی، ایسی آواز جیسے شیشے ٹوٹ رہے ہو، جیسے کئی روحیں ایک ساتھ رو رہی ہو، اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ وہ پرچھائی پیچھے ہٹی اور پھر دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور وہاں پر مکمل سکون چھا گیا۔ میں زمین پر گر پڑا اور میری سانسیں بحال ہونے لگی، اور پہلی بار مجھے ایسا لگا جسے میں واقعی بچ گیا ہوں۔ اس کے بعد آج کئی سال ہو چکے ہیں اور وہ بابا جی بھی فوت ہو چکے ہیں، لیکن میں ہر جمعرات اس بزرگ کے مزار پر جا کر انہیں دعا دیتا ہوں۔ قبرستان کے اس موڑ سے میں کبھی نہیں گزرتا، اور جو کچھ اس رات میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں کسی سے پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، لیکن صرف میں یہ بات آج آپ سے بیان کر رہا ہوں، اور صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ جگہ صرف راستے نہیں ہوتے، وہ فیصلے کر چکی ہوتی ہیں کہ کون آئے گا اور کون واپس جائے گا اور کون واپس نہیں جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسے لگتی ہیں کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔